مجھے مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، منی بھی پتلی ہے، 7 سال ہو گئے شادی کو، بچے نہیں ہو رہے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں صحیح ہو جاؤں، اور دعا کریے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک اولاد عطا کرے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے، آپ کو صاحب اولاد کرے۔ اور یہ اس کنڈیشن میں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر کسی شوہر کو، مرد کو یہ پرابلم ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ عام طور سے نوجوان طبقے کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی منی پتلی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بیوی کے قریب جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ دیر تک بیوی کے قریب رہ بھی نہیں پاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، اور کمزوری ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ جو اسپم وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کی کمی ہونے کی وجہ سے پھر بچے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بچے پیدا ہونے کا ایک اصول بتلایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والا پانی اور عورت کی پسلی سے نکلنے والا جو پانی لیکوڈ ہوتا ہے، جب یہ دونوں ٹچ ہوتے ہیں، جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جب ایک بیضہ یعنی کہ انڈا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک لوتھڑا بنا دیتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اس میں لوتھڑے کو پھر علاقہ بناتا ہے، پھر مضغہ بناتا ہے، پھر ہڈیاں بناتا ہے، پھر اس کے بعد ایک باڈی بناتا ہے۔ پھر یہ پورا پروسیس اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے سے، جس کو نطفہ کہا ہے قرآن نے، تو اس ذلیل پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من نطفہ، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، خلقہ، اس کو بنایا، فقدرہ، اس کو سنبھارا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ جو پورا پروسیس ہے، جب اس میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر بچے نہیں ہوتے ہیں، پھر عورتیں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، عورتوں کو بھی ذہنی طور پر جب سکون حاصل نہیں ہوتا ہے تو بڑی ٹینشن میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کریں، اور خود صبر کے دامن تھامے رکھیں، اور صبر کا دامن پکڑے رہیں، اور اپنے صبر کو نہ ٹوٹنے دیں اس کنڈیشن میں جب تک کہ شوہر ان کا پوری طرح سے مکمل طریقے سے اس کی جو طاقت ہے وہ واپس نہ آ جائے۔ اور اگر کسی کا یہ معاملہ ہے کہ بالکل پوری طرح سے شوہر کسی لائق نہیں، ڈاکٹرز نے بول دیا کہ بھئی اب یہ کسی بھی صورت میں اپنی اصلی حالت پر نہیں آ سکتا، یا اس کے تھاٹس ہی چینج ہو گئے، تو اس کنڈیشن میں تو بیوی کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے، اور الگ ہونے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، خلا لینے کے بعد جہاں پھر وہ چاہے اس سے وہ نکاح عورت کر سکتی ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ بہرحال ایسے مردوں کو کیا کرنا چاہیے جن کو یہ پرابلم ہو گئی ہے؟ تو میں 3 بڑے زبردست نسخے آپ کو بتاتا ہوں، وہ نسخے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جن کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے میں کھجور کے بڑے فائدے بتلائے ہیں۔ کھجور اگر انسان کھانے والا بن جائے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یہ کمزوری بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ انگریزی دواؤں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، انگریزی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو انگریزی دواؤں کا بعض مرتبہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ کھجور تو ایک ایسی چیز ہے نا جو نیچرل چیز ہے، تو آپ کھجور کو اپنے استعمال میں لیں، اور کھجور بھی ہے نہیں کہ ایک دن میں 20 کھا لیں، آپ دھیرے دھیرے پہلے 2 کھائیں، پھر 3 کھائیں، 4 کھائیں، 5 کھائیں، پھر 5 6 5 6 5 6 صبح شام اس طرح سے آپ کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ کا استعمال رات میں اگر آپ کرنے سے آپ کو احتلام نہیں ہوتا ہے، نائٹ فال نہیں ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ رات میں بھی دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ ٹھیک رہتا ہے تو، ورنہ بعض مرتبہ پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ دودھ بعض مرتبہ بھاری ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا معدہ اس دودھ کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے، تو پھر ان کے لیے چاہیے، ان کو چاہیے صبح دن میں دودھ کو پیے، تاکہ اس کے بعد چلیں گے، پھریں گے، گھومیں گے، تو پھر وہ ہضم ہو جائے گا ان کا دودھ۔ تیسری چیز، وہ شہد کا استعمال کریں۔ شہد کو وہ ویسے ہی کھا لیں، نمک ڈال کے کھا لیں، یا کسی بھی چیز میں بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کو اپنی غذا بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد یہ جو پرابلم بتائی ہے نا ان صاحب نے، جنہوں نے سوال پوچھا ہے، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزوں کا ثبوت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو کھانے کا حکم فرمایا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کر لیں، اور دوا سے پرہیز کریں، انگریزی دواؤں سے جان چھڑائیں اور ان چیزوں کو پکڑیں، غذا کو کھانا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی طاقت واپس آ سکتی ہے۔
سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔